الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان میں آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمن حسان فیصل آباد رنگ ایچ ڈی کے سنگ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کا ہم آغاز اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد نعمان علی رضوی قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جی علامہ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کے ہمارے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے شروع ہو چکا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد طلحہ ضیاء شاہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ سنتے ہیں کہ معاشرے میں صرف ان کے رسائی ہے، گر ان کے رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار
سنکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے بازار عمل میں تو بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا سودانا بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں عیب کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں عیب کی سمائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ رضا واللہ کہ صرف ان کے رسائے ہیں صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے ناظرین اکرام، پروگرام کے آغاز کے بعد ہم آج کے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا محمد نعمان علی رضوی قادری صاحب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کا ادب اور قرآن پاک کے متعلق چند مسائل۔ تو میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آداب قرآن کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ جزاک اللہ۔ کہ آپ کی وساطت سے ہمیں مل بیٹھنا ایک دفعہ پھر نصیب ہوا۔ تو قرآن کریم، برہان رشید اور دیگر اسلامی جو کتابیں ہیں، دینی کتب ہیں، پہلی بات تو یہ ہے وہ جو بزرگوں کا مقولہ ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کی قرینہ۔ اس کا جتنا زیادہ ادب کیا جائے گا اتنی ہی زیادہ فیوز و برکات نصیب ہوں گے۔ قرآن کریم کے ادب کے حوالے سے کہ اس کو بلند جگہ پہ رکھا جائے، اچھے غلاف کے اندر رکھا جائے، باقی کتب سے الگ رکھا جائے، چونکہ اس کا ایک معیار ہے، اس کی ایک شان ہے، کلام اللہ ہے یہ۔ تو اس کے علاوہ اس کو خوشبو لگانا بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ خوشبو لگانا بھی اس کے لیے بڑا مستحسن ہے، اچھا کام ہے کہ جتنی زیادہ اس کو تزئین و آرائش کی جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب ہے اور ہم سب کے لیے یہ راہ ہدایت ہے۔ جس طرح یہ کتاب سب سے منزہ ہے اس طرح اس کا درجہ بھی تمام کتابوں سے الگ رکھا جائے۔
الگ رکھا جائے تاکہ پتہ چلے دیکھنے والے کو کہ یہ قرآن کریم برہان رشید ہے کیا. اور جتنا زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ادب کریں گے اتنی ہی زیادہ ہمیں اس کی برکات نصیب ہوں گی. ادب کے حوالے سے ایک اللہ کے ولی ان کا بڑا مشہور واقعہ جی ہے. وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کس سبب سے عطا فرمائی کہ شراب خانے سے نکلے تھے. شراب خانے سے نکلے اور شراب کے اندر دھوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا جی. اور کیا چلتے صرف ایک ٹکڑا دیکھا ہے کاغذ کا, اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے, اس کو صاف کیا ہے, خوشبو لگائی ہے اور کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیا. بعض کہتے ہیں انہوں نے کھا لیا تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو پھر اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی تھے اس وقت کو موجود, رات ان کو غیب سے آواز آئی کہ فلاں جگہ پر ہمارا ایک یار ہے, ہمارا ایک دوست ہے, اس کو جا کر ہمارا پیغام دے دو کہ ہم نے اپنی بعض دفعہ جو ہے وہ پڑھنے کو ملا ہے کہ وہ یہ بھی پڑھنے کو ملا ہے کہ انہوں نے کھا لیا تھا, کہ انہوں نے خوشبو لگائی اور ان کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا. پھر دل میں خیال جی تو ان اللہ کے ولی کی خواہ ہے کہ جا کر بشر حافی کو بتا دے کہ تو نے دنیا میں ہمارا نام اونچا کیا ہے, ہم نے تیرا بھی نام اونچا کر دیا, ہم نے تیرا مقام اونچا کر دیا ہے. بے وضو قرآن پاک کا چھونا جی یہ کس طرح سے ہے؟ بعض کا اتنا اللہ معاف دے, قرآن پاک تو پڑھنے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہے, عمل کے لیے ہے, علم کے لیے ہے, لیکن بعض کا لوگ جو ہیں وہ جھوٹی گواہی کے لیے قرآن کو اٹھا لیتے ہیں, اور پھر یہ تو اٹھانا ویسے بھی گناہ ہے. بعض کا جو ہے وہ بے وضو ہوتے ہیں تو قرآن پاک کو چھوتے ہیں, اس کے بارے میں ذرا حکم ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ الواقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, تو کہ اس قرآن کریم کو جو چھوا جائے تو بے وضو نہیں. اچھا, قرآن پاک کا یہ بھی اعزاز ہے کہ یہ اپنے چھونے والوں کو پہلے پاک کر دیتا ہے, پاک کر دیتا ہے کیونکہ پاک ہو کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ہاتھ لگایا جائے. دیکھیں قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے وضو قرآن کریم کو چھونا حرام ہے, ہاتھ نہیں لگانا. ویسے اگر زبانی تلاوت کرنا ہو تو مثلا سامنے کے لکھا ہو دیوار کے اوپر قرآن کے بغیر ہاتھ لگانے کے پڑھنا, اس کو جو ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. کسی صفحے پہ لکھا ہے جی اس صفحے کو پکڑنا حرام ہے بے وضو. کسی دیوار پر لکھا ہے تو اس کو ہاتھ لگانا, کسی بھی طرح سے جس جگہ پر جس کتاب میں جس صفحے میں قرآن کریم لکھا ہوا ہے نا جی اس کو بے وضو ہاتھ لگانا حرام ہے. تو موبائل کے اندر یہ جو قرآن پاک اس کے اندر اس کا حکم جو ہے وہ بے وضو بھی اس کو ہم اس کے اندر چونکہ یہ سافٹ ویئر ہے ایک تو وہ سامنے نہیں ہوتا. ہاں جی, اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ ادب یہی ہے کہ اس کو وضو کے ساتھ پکڑا جائے. دیگر احادیث کی جو کتابیں ہیں جی ان میں سے کچھ احادیث کی کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں قرآن کی آیات بھی لکھی ہوتی ہیں. جی جی تو جب قرآن کی آیت لکھی ہے تو ان کا تو حکم جو ہے وہ قرآن والا ہی ہوگا. جی بالکل. بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں عربی متن ہوتا ہے, سند ہوتی ہے, تو ایسی کتابوں کو کیا ہم بغیر وضو کو چھو سکتے ہیں؟ جو قرآن کریم ہے اس کو تو بغیر وضو نہیں چھویا جا سکتا. میں نے جیسے عرض کیا کہ جس کتاب کے اندر جس پیج کے اوپر یہ لکھا ہو نا جی قرآن پاک اس کو نہیں چھوا جا سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اہم مسئلہ بھی عرض کر دوں. بڑی اچھی ریت ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جب بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کے سر کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے, قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کیا جائے, بڑی اچھی بات ہے. اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں اللہ ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا, یعنی اس کو بچی کو ہم پڑھا دیں تاکہ وہ اگلے گھر جا تعلیمات سے مستفید ہو. تو اس میں یہ ہوتا ہے چونکہ وہ ماحول ایسا ہوتا ہے یا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو دوسرے کی خبر نہیں, تو جس نے قرآن پاک پکڑا ہونا یہ میں اپنے ناظرین کو میسج دوں گا کہ اس بات کا خیال کیا جائے کہ وہ بھی وضو. ہاں ایسا نہ ہو کہیں کہ گھر سے نکلنے سے لے کر گاڑی تک, اور پھر اگر ڈرائیور بھی ہاتھ لگائے گا تو وہ اور ڈرائیور کو کہتے ہیں جی رکھ دے آگے پکڑ, یعنی کہ قرآن پاک غلاف میں بھی ہو تب بھی اس کو جو ہے وضو کر کے. جی تو احادیث کے بارے میں کیا؟ احادیث کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو بغیر وضو پکڑا جا سکتا ہے جس کے اندر قوی یقین ہو کہ ان میں قرآن پاک کی آیات نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن افضل یہی ہے, افضل یہی ہے کہ وضو کر کے پکڑا جائے. ادب ہے نا جی, احترام ہے, تو جتنا زیادہ. اور ممکن میرا خیال ہے کوئی بھی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہے کہ جس کے شروع میں قرآن پاک کی آیات نہ ہوں, جس میں بھی دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لکھا ہونا, تو وضو کر کے ان کو پڑھیں تو اس کی برکات بھی حاصل ہوگی. چونکہ علم نور ہے نا جی, نور ہے, تو نور جو ہے وہ اسی وقت حاصل ہوگا جب بندہ خود پاک صاف ستھرا کو پڑھے گا. اچھا علامہ صاحب, ہمارے معاشرے کے اندر نا 10 روپے کا نوٹ ہونا جی, وہ اگر پھٹ جائے نا تو ہم اس کو جوڑنے کے 100 طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ چل جائے. لیکن جب قرآن پاک کا ورق پھٹ جاتا ہے, چاہیے تو ہمیں یہ کہ ہم اس کو جلد کرائیں, لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں, اب جگہ جگہ پر جو ہے وہ ڈبے رکھے ہوئے ہیں کہ بوسیدہ اور آگ اس میں ڈالیں, قرآن پاک اس میں ڈالیں.
اچھا اس میں ڈال دیتے ہیں، تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ جلد کرانی چاہیے اگر کوئی پیج پھٹ گیا ہے. اگر بوسیدہ اوراق جو ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی ہمارے آپ شریعت میں کیا نے سکھاتی ہے؟ بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا جی کہ ایک اقدام اچھا تھا، اس کی بیسک بنیاد اچھی تھی کہ آپ نے یہ جو بجلی کے کھمبے ہیں وہاں پر باکس لگے قرآنی آیات کے رکھنے والے، بڑا اچھا اقدام تھا اور اچھی بات تھی کہ لوگ اس میں قرآن پاک کے اوراق رکھیں تاکہ وہ نیچے نہ گرے. لیکن اس کا جو تھا نا وہ نقصان یہ ہوا کہ ان کو پھر خالی کوئی نہیں کرتا. جو بچہ گھر سے لے کے آتا ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ خالی ہے یا بھرا ہوا، اس نے اوپر رکھ دینا، گندگی میں نیچے گرتے ہیں. یہ بے ادبی ہوتی ہے، جبکہ وہ لگائے اس لیے گئے تھے تاکہ ان کا ادب اور احترام ہو. تو جو دوست یہ کام کرتے ہیں میں ان کو مشورہ یہ ضرور دوں گا کہ اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر اس کی نگرانی کریں. ہفتے بعد ڈبے لگانا یا بورے لگا دینا یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، اس کی نگرانی کی جائے، خالی بھی کیا جائے، خالی کر کے ان کا کہاں ان کو رکھا جائے. جی اس کے اندر یہ ہے کہ فقہا نے 2-3 طریقے لکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے امیر اہل سنت نے لکھا اپنی کتاب فیضان سنت کے میں کہ ایک تھیلے میں بند کیا جائے، تھیلے میں بند کر کے ان کو کٹ لگائے جائیں تھیلے کو، اور پھر کسی بڑی نہر یا دریا کے سپرد کر دیا جائے، یعنی پیج علیحدہ ہو جائیں اور ان کی سیاہی جو ہے وہ پانی میں مل جائے، پانی میں مل جائے، وہ اوراق جو پڑھنے کے قابل نہ رہے ہوں، مطلب وہ رکھے نہیں جا سکتے، پھر وہ کہیں اٹک بھی جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. اچھا دوسرا جو بہترین طریقہ صاحب بارشی نے لکھا ہے، جی جو صاحب بارشی نے لکھا جو لکھا ہے کہ ان کو قبرستان کے اندر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پاؤں نہ آئیں ان کو دفن کیا جائے جیسے مردے کو دفن کیا جاتا ہے، یعنی اسی طرح. ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی رکھ کر مٹی ڈال دینا، اب نے لکھا ہے کہ اس کو رکھ کر اس کے اوپر کوئی ایسا کپڑا یا ایسی چیز رکھی جائے کہ مٹی جو ہے وہ مصحف شریف کے اوپر نہ لگے. تو مطلب یہی ہوا کہ جیسے مردے کو دفن کیا جاتا ہے ایسے اعزاز کے ساتھ قرآن کریم کو دفن کیا جائے، اور فرماتے ہیں کہ مٹی کو بھی تھوڑا سا اونچا رکھا جائے تاکہ کوئی آنے جانے والا اس کے اوپر سے پاؤں نہ رکھے. بہت اچھے، بہت. یہ جو بعض کا بندے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اسی دوران میں کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو یا جو ہے وہ کسی اور کام کے لیے جاتے ہیں کہ پھر میں نے آ جانا ہے تو قرآن پاک کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کے بارے میں جو ہے کچھ وسوسے ہیں وہ بھی بیان کیجئے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ ادب تو یہی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ جب اس نے بات دنیاوی کرنی ہے اس کو بند کر دیا، تو قرآن پاک کو بند کر دیا. اپنا کلام کرنا ہے تو پھر رب کا کلام بند کر دیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کلوز کیا جائے، یہ تو ہے ادب. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ ایسا کر لیتا ہے کہ کھلے ہوئے قرآن کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ گناہ نہیں ہے ایک چیز. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ایک وسوسہ ہے، وہ بیویاں کہتی ہیں یا کوئی بابے کہتے ہیں جو بزرگ جو قرآن پاک کھلا ہو تو وہ شیطان پڑھتا ہے. تو شیطان قرآن پاک میں تو ارشاد فرمایا کہ ہدی للناس، یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، جو پڑھتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا جناب بشر عافی رحمۃ اللہ تعالی کا کہ وہ انہوں نے تو صرف ادب کیا تھا تو رب نے ولایت دے دی. اگر شیطان قرآن کو پڑھتا پھر وہ شیطان رہی نا، وہ شیطان وہ تو اللہ کا ولی ہو جائے. اسی طرح ایک اور وسوسہ ہے کہ بعض کا نماز پڑھتے ہیں نا تو مسلح کو فولڈ کر دیتے ہیں. جی اچھا اس کی ریزن بتائی جاتی ہے یا شیطان نماز شیطان تو نماز سے روکتا ہے تو اس نے اگر وہ نماز پڑھنی ہے وہاں مصلی پہ آ کے وہ بھی امام صاحب کے تو شیطان پھر کہاں رہا؟ شیطان نے تو سجدہ کرنے سے تو انکار کیا تھا اس نے. دیکھو قرآن و حدیث سے واقفے تو بہت ضروری ہے. ہمارے ناظرین کو آخر میں یہ بتائیے کہ جو اسلامی کتابیں ہوتی ہیں، قرآن پاک ہے، احادیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، دیگر کی کتب ہیں، ان کی ترتیب جب لائبریری میں ان کو رکھا جائے تو ان کی ترتیب کس طرح سے ہونی چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ سب سے اوپر قرآن کریم برہان رشید کو رکھا جائے، بغیر ترجمے والا، جو بغیر ترجمے والا ہے. اس کے بعد جو ترجمے والا قرآن پاک ہے اس کے نیچے وہ رکھا جائے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ترجمہ اور تفسیر والا تفسیر ہو. پھر اس کے بعد حدیث پاک کا ہے جی کہ جو حدیث مبارکہ، اسی طرح حدیث عربی میں ہو، پھر اس کے بعد ترجمے ہو، پھر اس کی شرح ہو، پھر اس کے بعد فقہ کی کتب ہے، پھر علم صرف اور علم نحو یہ دیگر کتابیں جو دنیاوی ان کو رکھا جائے. تو ادب کسی بھی کتاب کا ہے نا جی وہ لازمی ہے. اور حتیٰ کہ ہم نے اپنے قبلہ استاد محترم مفتی محمد شعیب بن رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ کو دیکھا ہے کہ جو اسکول کی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں نا جی اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے اپنے لائبریری میں سجا کے رکھی ہیں کہ میں نے اس سے علم حاصل کیا، یادداشت ہے، میں نے ان سے علم حاصل کیا. بیچنا نہیں چاہیے، وہ یادداشت رہتی ہے. یہ بھی تو ایک ٹرینڈ ہے نا جی کہ پڑھ کے دوبارہ پھر آدھی قیمت پہ. اچھا بعض اوقات نا حضور والا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں کہ جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا جی
آگے وہ خود بیٹھے ہوتے ہیں تو پیچھے کتابیں ہوتی ہیں. کیا یہ بے ادبی میں شمار نہیں ہوتا؟ یہ جب علماء ایسا کریں گے تو پھر عوام الناس جو ہے اور زیادہ تگڑی ہو جائے گی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جی کہ خیال نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ تو مکمل لائبریری ہوتی ہے اور اس میں اس کے آگے یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ کندھوں سے اوپر ہوں جی کہ جتنا زیادہ. لیکن جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں درمیان میں پردہ ہے یہ کرسی کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، چونکہ پردہ آ گیا نا جی درمیان میں، یعنی کرسی اور پیچھے کتابیں پڑھی ہوں. ہاں جی حرج نہیں، لیکن یہ کوشش یہ کی جائے کہ وہ کندھوں سے اوپر یعنی کہ یہ نہیں دکھانا چاہیے کہ اتنی کتابیں میرے پاس نمود. دیکھیں نا جی ہم بھی پروگرام کر رہے ہیں نا جی، ہمارے پاس پیچھے کوئی بھی کتاب نہیں. علم وہی ہے کہ جو آپ نے بولنا ہے وہ عوام کو نظر آ جانا ہے. اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق. بہت شکریہ. اس میں ایک چیز یہ عرض کر دوں کہ جو بزرگ ہمارے ادب بتاتے ہیں نا دینی کتب کا، کوئی بھی ہو وہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ لکھتے لکھتے قلم اوپر رکھ دیتے ہیں. ہاں تو وہ بھی فرماتے تھے کہ قلم کو کتاب کے اوپر نہ رکھا جائے، سائڈ کے اوپر رکھا جائے. ٹھیک ہے نا جی. کتاب کے ادب اور احترام کے اندر بڑی فقہاء نے نا جی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق. ماشاء اللہ جی، بڑے ہی اچھے انداز سے ناظرین کرام قرآن پاک کے آداب اور قرآن پاک کے اوراق ان کو کس طرح سے رکھنا ہے اس کے متعلق ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ان مسائل کو ہمارے بچے کو، نوجوان کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان محمد شفیق الرحمان حسان کو فیصل آباد HD رنگ کے سنگ آج کے پروگرام قرب رمضان سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.